ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور راہ راست پر چل کر ہم سب کا خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میں پھر سے ان نوجوانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس طرح کی محفل سجائی ہے، اور اپنی بات کو یہیں ختم کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے، دین پر استقامت نصیب فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ ابھی آپ حضرات ڈاکٹر ابوالبقا صاحب سے بہت ہی تفصیل کے ساتھ حالات حاضرہ کے اوپر باتیں سن رہے تھے، اور اس کا طریقہ اور علاج بھی آپ کو بہت ہی آسان بتا دیے، اور دنیا میں آنے کا مقصد بھی ہمارا اور آپ کا یہی ہے کہ ہم نے جب ایمان کو قبول کر لیا ہے تو ہمارے لیے ایک بارڈر قائم ہو گیا ہے، ایک سرحد تیار ہو گیا ہے۔ اب ہم اس بارڈر سے، اس سرحد سے آگے نہیں نکل سکتے ہیں۔ اگر نکلتے ہیں تو ہم خدا کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں، ہم رسول سے لڑائی مول لیتے ہیں، نبی سے لڑائی مول لیتے ہیں، اور یہ چیز ہم اور آپ اتنے ہی دنوں تک اس دنیا میں کر سکتے ہیں جو زندگی اللہ نے دے کر کے اس دنیا میں بھیج دیا ہے۔ جب وقت آ گیا، متعین وقت ہے، تو وہ وقت نہ ایک سیکنڈ آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے جا سکتی ہے۔ وہ وقت موت کا ہوتا ہے، جب انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ انسان جب مر جاتا ہے تو چاہے جتنا بڑا انسان ہو، جتنا مالدار ہو، جتنا پیسے والا ہو، وہ انسان ایک دوسرے کا محتاج ہو جاتا ہے۔ وہ انسان ایک دوسرے کے کندھے پہ چڑھ کر کے اسے ویران اور بیابان قبرستان میں لے جا کے ڈال دیا جاتا ہے۔ جب تک ہماری زندگی ہے تب تک ہم اپنی زندگی کو چاہیں تو اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق گزار سکتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو منمانی بھی گزار سکتے ہیں۔ وہ وقت جو اللہ نے ہمیں متعین کر کے دے دیا ہے اتنے ہی دنوں تک، اس کے بعد پھر ہماری نہیں چلے گی۔ پھر خدا ہم سے پوچھے گا دنیا میں بھیجنے کا مقصد، ہمارے یہ جسم جو خدا نے بنایا ہے، ہمارے جسم میں آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پیر، دماغ، یہ سب کچھ جو عطا کیا ہے یہ کوئی ماں باپ نہیں دیا ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ ہم اور آپ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہ کر کے آئے۔ میرے بھائیوں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا کون باپ ہے جو ہمیں ماں کے پیٹ میں کھانا پہنچایا؟ کون ماں ہے جو ہمیں ماں کے پیٹ میں پانی پہنچایا؟ کون دادا ہے؟ کون نانا ہے؟ کون نانی ہے؟ کون رشتہ دار ہے جو ہمیں 9 مہینے ماں کے پیٹ میں روزی پہنچایا ہو؟ وہاں خدا نے ہمیں پالا، پوسا، زندہ رکھا، پھر دنیا میں بھیجا۔ اور یہ زمین اللہ کی بنائی ہوئی زمین ہے، یہ آسمان جو بغیر ستون کا قائم ہے یہ اللہ نے بنایا ہے، وہ انسان نہیں بنایا ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں چلنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنا چاہیے۔ اسی میں ہماری اور آپ کی اور پوری دنیا کے انسانیت کی کامیابی ہے، ورنہ میرے بھائیوں نقصان ہی نقصان ہے۔ اس لیے ہمارا آپ جو بھی باتیں یہاں سن رہے ہیں عمل کی نیت سے سنیں، اور یہیں سے ان باتوں کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں اور اس کی مشق کرنا شروع کر دیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ جناب مولانا صلاح الدین صاحب فلاحی سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ اسی طرح میں مولانا جمال الدین صاحب قاسمی استاد مدرسہ دارالایمان ایمان نگر سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ جناب مولانا عبدالقیوم صاحب ندوی مدد ذل العالی سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مفید کلمات سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں۔ اسٹیج پہ آ جائیں مولانا صلاح الدین صاحب فلاحی، مولانا جمال الدین صاحب قاسمی استاد دارالایمان ایمان نگر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔